اے ایم اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کریں، فجر کی ٹھنڈی ہوا، خاموش فضا، دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور زندگی کے ان گنت مسائل، قرض، بیماری، رشتوں کی الجھن، رزق کی تنگی، دل کا بوجھ، اور انہی لمحوں میں اگر کوئی ایسا عمل ہو جو دل کو سکون دے، امید جگا دے اور اللہ سے تعلق مضبوط کر دے تو کیسا ہو؟ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج میں آپ کو فجر کی سنتوں کے بارے میں پڑھی جانے والی ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جو مایوسی کو امید میں بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، جو ہمارے دل کو حوصلہ دیتی ہے، جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ ناظرین، فجر کی سنتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب اتنی عظیم سنت ادا کرنے کے بعد ہم قرآن کی ایک مختصر مگر بہت گہری سورت پڑھیں تو اس کے دل پر کیا اثرات ہوں گے۔ ناظرین، یہاں بات ہو رہی ہے سورت علم نشرح کی، یعنی علم نشرح لک صدرک کی۔ یہ سورت محض 8 آیت پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام سمندر سے زیادہ گہرا ہے۔ ناظرین، اس سورت کی ابتدا ہی دل کو تھام لیتی ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یعنی اے بندے، جب دل تنگ ہو، سانس گھٹنے لگے، ہر طرف اندھیرا محسوس ہو تو یاد رکھو، اللہ دلوں کو کھولنے والا ہے۔ ناظرین، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت سمجھ لیتے ہیں، پیغام نہیں سمجھتے۔ سورت علم نشرح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بوجھ اللہ ہی اتارتا ہے، وہ بوجھ جو ہماری کمر توڑ دیتا ہے۔ ناظرین، اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یعنی جو اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کی عزت، اس کا مقام، اس کی پہچان خود بنا دیتا ہے۔ ناظرین، پھر وہ آیت آتی ہے جو ہر ٹوٹے دل کے لیے مرہم ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں ناظرین، ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ فرمایا گیا تاکہ دل میں یقین بیٹھ جائے، مشکل اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ آسانی جڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، فجر کی سنتوں کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوئی جادوئی عمل سمجھ لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دن کی شروعات ہی اس یقین کے ساتھ ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو اپنے دل سے بات کریں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں، آنکھیں بند کریں اور یہ تصور کریں کہ اللہ آپ کا سینہ کھول رہا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ فجر کے وقت پڑھی گئی دعا اور قرآن دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس وقت دل صاف ہوتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے۔ ناظرین، جو شخص روزانہ فجر کی سنتوں کے بعد سورۃ العلم نشرح کو توجہ، یقین اور سمجھ کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر صبر آنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کم ہونے لگتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، فیصلوں میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ قرآن ہمیں اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اس صورت کی برکت یہ ہے کہ انسان نا امیدی سے بچ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں سب کچھ کر چکا مگر کچھ نہیں بدل رہا۔ اصل میں بدلاؤ باہر نہیں، اندر سے شروع ہوتا ہے۔ جب اندر امید زندہ ہو جاتی ہے تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب اس کا باقاعدہ وظیفہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ عمل مکمل ہو۔ ناظرین، فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھی رہیں، دنیا کی باتوں میں نہ پڑے، دل کو حاضر کریں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد سورۃ علم نشرح یعنی علم نشرح لک صدرک پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ، میرے دل کا بوجھ ہلکا فرما، میری ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے، میرے لیے وہ دروازے کھول دے جن کا مجھے گمان بھی نہیں۔ ناظرین، 7 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ دعا یہ لازمی پڑھیں کہ اللہم لک سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو کم از کم 21 دن پابندی سے کریں، ناغہ نہ کریں۔ اگر 21 دن کے بعد بھی دل چاہے تو 40 دن تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے، گنتی سے زیادہ یقین ضروری ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کے کلام سے دل کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔
ساتھ ساتھ حلال کوشش، نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنے کی نیت بھی رکھیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، سوچ میں سکون آ رہا ہے اور راستے آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے اس عمل کو نافع بنا دے، آمین۔ ناظرین، اس صورت میں ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ جب ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھو، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا مومن کا طریقہ نہیں۔ دعاؤں کے ساتھ کوشش، عبادت کے ساتھ محنت، توکل کے ساتھ تدبیر۔ ناظرین، فجر کے بعد یہ سورت پڑھ کر اپنے دل کی پلاننگ اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ میری آسان فرما دے۔ پیارے پیارے ناظرین، یہ عمل خاص دنوں کے لیے نہیں بلکہ روز کا معمول بنائے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے، کیونکہ قرآن پاک صرف مشکل میں نہیں بلکہ ہر وقت کے لیے ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل مضبوط ہو، وسوسے کم ہو، فیصلوں میں استقامت آئے، اللہ پر یقین بڑھے، تو اس صورت کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس سے دلوں کا سکون ملتا ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ایک دن میں سب بدل جائے گا، مگر یہ یقین ضرور ہے کہ اللہ سے جڑنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ پیارے ناظرین، آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد سورۃ الم نشرح پڑھنا ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ میرا رب مجھے پہچانتا ہے، میرا بوجھ جانتا ہے اور میری آسانی کا راستہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے شیئر کریں تاکہ کوئی اور ٹوٹا دل بھی اس امید کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ وظیفہ اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ کمنٹ میں آمین لکھیں۔ تھینک یو۔